السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں اس میں ضمیر کی آخری اقسام، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضمیر کی آخری جو ہے تین اقسام رہ گئے ہیں: ضمیر تنکیری، ضمیر تاکیدی اور ضمیر استفہامیہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کی تعریف یہ ہے کہ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر معین اشخاص یا غیر معین اشیاء کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو غیر معین جو ہے معنی غیر مقرر، نامعلوم، ٹھیک ہے۔ یہ نکرہ سے تنکیری جو ہے نا، یا نسبتی ہے، اس میں افراد جو ہیں یا اشخاص یا اشیاء جو ہے نا متعین نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر تنکیری۔ اس کی دو ہی مثالیں ہیں، ایک مثال ہے کچھ اور دوسری مثال ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جو ہے یوں ہی جملے میں ہم استعمال کریں گے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر تنکیری ہے، کیونکہ اس سے مراد کیا ہے؟ غیر معین پیسہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پیسوں کی تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے ان کی۔ اسی طرح کوئی جو ہے یہ بھی ضمیر تنکیری ہے، ٹھیک ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی جو ہے نا اس سے مراد غیر معین افراد ہے یا اشخاص مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم ہے ضمیر تاکیدی، ٹھیک ہے۔ تاکید کا معنی کیا ہے؟ پختگی لانا، ٹھیک ہے۔ تاکید کا معنی ہے پختہ ہونا۔ اب ضمیر تاکیدی کی تعریف کیا ہے کہ ضمیر تاکیدی وہ ضمیر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کلام میں پختگی لائی جائے، ٹھیک ہے، کلام کو مؤکد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ضمیر تاکیدی، ٹھیک ہے۔ ضمیر تاکیدی وہ ضمیر ہے جو کلام میں پختگی لانے کے لیے استعمال ہو، جیسے خود، اپنا، اپنی، آپ وغیرہ۔ اب مثال کے طور پر خود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ میں لاہور گیا تھا، تو اس میں جو ہے نا یہ ایک جملہ ہے سادہ۔ جب آپ اس کے اندر پختگی لانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں خود لاہور گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ضمائر ہیں جو کلام میں پختگی لاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ضمائر کے علاوہ ایسے اسما بھی ہوتے ہیں جو کلام میں پختگی لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قسم ہے کہ اللہ کی قسم میں لاہور گیا تھا، تو اس سے بھی جو ہے نا کلام مؤکد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلا شک، بے شک وغیرہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں جو کلام میں پختگی لاتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ضمائر پڑھتے ہیں تو ضمائر میں سے ایک قسم ضمیر کی ہے ضمیر تاکیدی، ضمیر کے ذریعے سے کلام میں پختگی لاتے ہیں، جیسے خود ہے، میں بازار گیا تھا، میں خود بازار گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یوں کہا جائے کہ یہ قلم میرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کلام میں جو تاکید نہیں پایا جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا ملائیں گے، یہ قلم میرا اپنا ہے، تو اس میں کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اپنی اور اپنے ہیں، اس طرح اپنی مدد، آپ وغیرہ، ٹھیک ہے، آپ ہی آپ۔ اب یہاں پر میں نے دو جملے لکھے ہیں، یہ قلم میرا اپنا ہے، تو یہ اپنا جو ہے نا ضمیر تاکیدی ہے، یہ ملکیت کی تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود لاہور گیا تھا، اس میں جو ہے نا اس میں تاکید کرتا ہے فاعل کی، جانے والا جو ہے وہ اپنی تاکید جو ہے نا جانے والا جو ہوتا ہے وہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں خود جو ہے لاہور گیا تھا۔ اب آخری قسم جو رہ گئی وہ ہے ضمیر استفہامیہ۔ یہ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ شرح ویڈیو کم لگنے کی کٹ کرو ان شینا انہیں تو آنر مپا جامعہ ایپ نہ کران بس ہول پڑھنا مجھے شروع کریں۔ تیسری قسم ہے ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ وہ دو ہی ضمائر ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ کون اور کیا، ٹھیک ہے۔ کون ہے جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیا بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں جاندار کے لیے کون اور بے جان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ باہر کون کھڑا ہے،
ٹھیک ہے، تو کون سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جاندار مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ضمیر استفہام ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے آج کیا پکایا ہے یا آج کیا تاریخ ہے، ٹھیک ہے، آج کیا پکایا گیا ہے تو کیا جو ہے یہ بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ کھانا جو ہے بے جان ہوتا ہے، اس طرح تاریخ بے جان ہے، آج کیا تاریخ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جو ہے نا بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، لہذا یہ کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ۔ اب ضمیر استفہامیہ کی تین حالتیں ہیں، جس طرح ضمیر شخصی کی تین حالتیں تھیں، جس طرح اسم موصول کی تین حالتیں تھیں، ٹھیک ہے، تو ایک فاعلی حالت، دوسری مفعولی حالت اور تیسری اضافی حالت، ٹھیک ہے۔ فاعلی حالت میں ضمیر استفہام کے کون کون سے صیغے ہیں؟ کون اور کس، ٹھیک ہے، مثلا یہ تعریف کس نے لکھی، یہ خط کس نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ پانی کس نے پیا، اسی طرح کون، ٹھیک ہے، باہر کون آیا ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں کون آیا ہے، اسکول کون آیا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعولی حالت جیسے کسے اور کس کو، ٹھیک ہے، ضیاء نے کس کو مارا، ضیاء نے کس کو مارا، تو یہ مفعولی حالت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ذرا کسے، ضیاء نے کس سے پیسے دیے، ٹھیک ہے، یا کسے مارا۔ اضافی حالت جیسے کس کا، کس کی، کس کے، تو یہ اس صورت میں ہیں فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت جب جو ہے نا وہ ضمیر واحد کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، ضمیر واحد، اگر ضمیر جمع ہو تو وہ جو ہے نا ان کی صیغے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ اب آخری بات رہ گئی ہے کہ ہم نے ضمیر تنکیری پڑھا، تو ضمیر تنکیری میں یہ جو کوئی لفظ ہے، ٹھیک ہے، کوئی، یہ لفظ جمع کی صورت میں کئی سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاس، جیسے یوں کہا جائے جمع ہیں، ٹھیک ہے، اسکول کے باہر کئی لوگ جمع ہیں، تو یہاں پر کوئی استعمال نہیں ہو سکتا ہے، جمع کے لیے یہ لفظ جو ہے کوئی، یہ کئی میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ربط کی صورت میں کوئی جو ہے یہ کسی سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے بدل جاتا ہے، ایک تو کئی ہو گیا، دوسرا کسی، یوں کہا جاتا ہے کہ میری مدد کسی نے نہ کی، ٹھیک ہے، اسی طرح یوں بھی کہا جا سکتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، تو ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس سے، کسی، کسی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کئی جو ہے یہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، میری مدد کوئی نے نہ کی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح میں کوئی سے نہیں ڈرتا یوں کہنا غلط ہوتا ہے، اس صورت میں کئی، کوئی جو ہے یہ جو لفظ ہے کوئی، یہ کسی لفظ سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل سے اس میں معرفت کی جو اقسام تھی ان میں سے ضمیر جو ہے، اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اس کی بیس مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں معرفت کی باقی جو اقسام ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔